يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ہم کو سنا کے بعد اسلام کے خلاف سر اٹھانے والے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا ہے، اور پاکستان کو درپیش خطرات میں سے ایک بہت بڑا خطرہ قادیانیت کا ہے، جس کے بانی شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مباہلے کی صورت میں 26 مئی 1907 میں ذلت و رسوائی کی موت مر چکے ہیں، لیکن یہ فتنہ گاہے بگاہے وطن عزیز میں سار اٹھاتا رہتا ہے، اور آج کل بھی ہماری سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے۔ چند دن پہلے ایک بھائی نے کلپ کے ذریعے اس فتنے کی طرف توجہ دلائی، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آج اس حوالے سے چند گزارشات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی چوکھٹ پہ پہرا دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ میرے بھائیوں، دوستوں، حق اور سچ کی راہ پہ گامزن ہم سفر ساتھیوں، بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت، ان کی دنیاوی اصلاح اور اخروی فلاح کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا گیا ہے۔ نبوت و رسالت کا منصب اکتسابی نہیں کہ کوئی شخص خود کوشش کر کے اس منصب پہ فائز ہو جائے، بلکہ یہ استفائی ہے۔ اس منصب پہ وہی فائز ہوئے ہیں جن کا اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ اپنی محنت اور کوشش کی بدولت کوئی شخص حافظ قرآن تو بن سکتا ہے، عالم دین تو بن سکتا ہے، مفتی تو بن سکتا ہے، مجتہد بن سکتا ہے، فقیہ بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، مفسر بن سکتا ہے، ولی تو بن سکتا ہے، لیکن رسول اور نبی نہیں بن سکتا۔ رسول اور نبی وہی بنے ہیں جنہیں اللہ نے بنایا۔ قرآن پاک میں اعلان ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام رسانی کے لیے جس کا اللہ چاہتے ہیں انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن اس منصب پہ جو بھی فائز ہوئے وہ صورت اور سیرت کے اعتبار سے با کمال اور بے مثال تھے۔ بلا خوف و خطر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وجود تو نبی کا ہوتا ہے لیکن قدرت اللہ کی ہوتی ہے، جسم تو نبی کا ہوتا ہے لیکن اس میں رحمت اللہ کی ہوتی ہے، سینہ تو نبی کا ہوتا ہے لیکن اس میں علم اللہ کا ہوتا ہے، دل تو نبی کا ہوتا ہے لیکن اس میں چاہت اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ تو نبی کا ہوتا ہے لیکن اس میں پکڑ اللہ کی ہوتی ہے، قدم تو نبی کا ہوتا ہے لیکن جس پہ چلتا ہے وہ راستہ اللہ کا ہوتا ہے، اور زبان تو نبی کی ہوتی ہے لیکن اس پہ پیغام اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور اس کی تکمیل ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فرما دی۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے اپنی آخری کتاب میں اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے حقیقی باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ کب اس نے نبوت کے سلسلے کو شروع کرنا ہے، کب اسے پایا ہے، تکمیل تک پہنچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ماسالی و ماسال الانبیاء من قبلی کماسال رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لابنۃ من زاویۃ۔ میری اور مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے کوئی گھر بنایا با کمال اور بے مثال بنایا، لیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ فجعل الناس یطوفون بہ ویتعجبون لہ ویقولون ہلا وضعت ہذہ اللبنہ۔ لوگ آتے ہیں اس گھر کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں اور اس کی خوبصورتی پہ تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں رکھی گئی؟ یہ اینٹ بھی لگ جاتی تو پھر یہ گھر یا محل مکمل ہو جاتا۔ تو آپ نے فرمایا فَأَنَا اللَّابِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور میری آمد کے ساتھ نبوت کے باب کو بند کر دیا گیا۔ اب قیامت تک میری ہی نبوت کا پرچار ہوتا رہے گا، ہر معاشرے میں، ہر جگہ کے لوگوں پہ ایک ہی زبان پہ ان کے لفظ ہوگا ختم نبوت زندہ باد۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک خطرناک فتنے سے بھی دنیا کو آگاہ کیا۔ فرمایا انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی۔ یقیناً میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ اور لوگوں اس بات کو ذہن نشین کر لینا، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ جو دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور دجال ہوگا، نبی ہرگز نہیں ہوگا۔ نبوت و رسالت کے دعوے داروں کا سلسلہ آپ کے وصال کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کو پیارے ہوئے، چاروں اطراف سے فتنوں نے سر اٹھانا شروع کیا۔ ایک فتنہ ارتداد کا تھا، کچھ لوگوں نے دین سے برگشتہ ہونے کا اعلان کر دیا، جن کی سرکوبی کے لیے خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر کو بھیجا۔ ایک فتنہ مانعین زکوٰۃ کا تھا،
کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ ان کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا گیا، جنہوں نے اپنے انداز سے کاروائیاں شروع کر دی۔ اسی دور میں یمامہ میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی، اور عوام تو کالا نام ہوتے ہیں، وہ دھڑا دھڑ اس کے پیچھے چلنے والے بن گئے، ان کی تعداد لاکھوں سے متجاوز ہو گئی، اور اس بد کردار نے 40,000 کا لشکر تیار کر کے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملی، انہوں نے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر یمامہ کی طرف روانہ کیا۔ مٹ بھیڑ ہوئی لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ کوشش انسان کا کام ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں۔ دوسرا دستہ حضرت شرحبیل بن حسنہ کی قیادت میں روانہ کیا۔ ان کا بھی ٹکراؤ ہوا مسالمہ کے ساتھ، لیکن کامیابی نہ ہوئی، خطرہ بڑھ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کی طرف پیغام بھیجا کہ جس کام کے لیے گئے ہو، اپنے ساتھیوں کو 2 حصوں میں بانٹ کے کوئی ساتھیوں کو اس کام پہ مقرر کر دو، اور خود کچھ ساتھیوں کو لے کے ختم نبوت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے یمامہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی، یمامہ کی طرف روانہ ہوئے۔ خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار، باطل کے خلاف حق کی للکار۔ گئے، مسیلمہ کذاب سے ٹکراؤ ہوا، کامیابی تو نہ ہوئی، لیکن جو بات تھی نا کہ یہ ناقابل تصویر ہے، وہ بات جھوٹی ثابت ہو گئی۔ مسیلمہ کے قدم اکھڑ گئے اور وہ اپنے 12,000 جنگجوؤں کے ساتھ ایک قلعے میں بند ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قلعے کا محاصرہ کرنے کا ارادہ کیا، تو لشکر میں سے ایک وحشی بن حرب بھی تھے، وہ شخص جس نے غزوہ احد میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ ان کے جسم کے اعضاء کاٹ کے مسلح کیا، اور پھر ان کا کلیجہ نکال کے ہندا کی خدمت میں پیش کیا۔ جب مکہ فتح ہوا نا، اس کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، کبھی جگہ کی تلاش میں کہیں جاتا ہے، کہیں جاتا ہے۔ ایک وقت آیا کہ طائف والے بھی فرما بردار بن کے نبی کریم کی خدمت میں حاضری کے لیے آنے لگے، تو ذہن میں خیال آیا کہ ویسی چل تو بھی ذرا ایک دفعہ آزمائی کر لے۔ یہ سننے میں آیا ہے کہ وہ آنے والے وفود پہ سختی نہیں کرتے۔ یہ ان کے ساتھ مل کے خدمت نبی میں حاضر ہوا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ آپ نے اس سے پوچھا، انت وحشی، تم وحشی بن حرب ہو؟ تو جھکی ہوئی نگاہوں سے عرض کیا، جی ہاں، میں ہی وہ گنہگار ہوں۔ پوچھا، تو نے میرے چچا حمزہ کو شہید کر کے ان کی لاش کی بے حرمتی کی تھی؟ اشکبار آنسوؤں سے عرض کرتا ہے، جی مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا، حبشی، میں نے تمہاری بیعت تو لے لی ہے، لیکن غیب عنی وجہک، تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ جب سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا کے زخم یاد آ جاتے ہیں، اور
میں صدمے سے دوچار ہو جاتا ہوں۔ اس نے اس آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ اب یہ بیان کرتا ہے جب اس قلعے کا محاصرہ تھا نا، تو میں نے ایک سوراخ سے دیکھا کہ قلعے کے اندر ایک لمبا تڑمبا جیسے اونٹ ہوتا ہے اس طرح کا آدمی دیوار کے ساتھ چپک کے کھڑا ہے۔ تو کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا، ویسی ایک وقت نبی کے چچا کو شہید کر کے تو نے نبی کا دل دکھایا تھا، اور دنیا میں نبی کی نگاہوں کے سامنے جانے کے قابل نہیں رہا۔ آج اللہ نے تجھے موقع دیا ہے، نبی کے دشمن کو ٹھکانے لگا دے۔ دنیا میں نہیں تو کل حشر والے دن حوض کوثر پہ آپ کی خدمت میں جا کے جام کوثر پینے کی سعادت تو حاصل کر سکتا ہے۔ روز حشر آپ کی شفاعت کا حقدار تو بن سکتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے برچھا نکالا اور ایسے زور سے حملہ کیا کہ برچھا اس کے جسم سے آر پار ہو گیا، اور وہ چیختا چلاتا ہوا دھڑام سے زمین پہ گرا۔ چیخو پکار مچ گئی کہ کالے رنگ کے آدمی نے ہمارے حضرت صاحب کو گرا دیا ہے، ٹھکانے لگا دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا، 600-700 جانسار اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، لیکن ختم نبوت کی حفاظت کر کے دکھائی۔ اس کے بعد اسود انسی نے یمن میں نبوت کا جب جھوٹا دعویٰ کیا تو اہل ایمان نے اس کا بھی یہی اشر کیا۔ مختلف ادوار میں جھوٹے نبوت کے دعوے دار ظاہر ہوتے رہے اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے انجام بد کو پہنچ گئے۔ انہی نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہے، جس نے ہندوستان کی بستی قادیان میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبی تو بڑا با کمال ہوتا ہے، بے مثال ہوتا ہے، اور نبی کی زندگی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اس کا بچپن بھی پاکیزہ، جوانی بھی پاکیزہ، بڑھاپا بھی پاکیزہ ہوتا ہے۔ کسی کو انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس کا بچپن بدترین، جوانی اس سے زیادہ بدترین، اور بڑھاپا انتہائی غلیظ ترین۔ نبی ہونا تو درکنار ہے، اگر اس پہ نگاہ ڈالی جائے تو یہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں۔ اس کے کذب اور جھوٹ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا، سیرت کردار کا کیا ذکر کرنا، بس دیکھ سے 1-2 چاول دے کے پوری دیکھ کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے جو دعویٰ کیا نا اپنی ذات کے بارے میں کہ میں نبی ہوں، وہاں اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں۔ یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں اللہ کی بیوی ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ بھی دعویٰ کیا کہ اللہ نے میرے ساتھ وہ کیا جو شوہر بیوی کے ساتھ کرتا ہے، پھر مجھے حمل ٹھہر گیا، اور وہ حمل بھی میں خود ہی بن کے دنیا میں آیا، اس طرح میں اللہ کا بیٹا بھی۔ اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام، نام اسلام کا لیتا ہے، آپ نے فرمایا میری امت میں سے ہو گئی ہے 30 دجال۔ آئینہ کمالات میں لکھتا ہے مجھے کشف کی حالت میں دکھایا گیا کہ میں خدا ہوں،
میں نے پہلے آسمان بنائے، پھر زمین بنائی، میں نے پھر انسان کو تخلیق کیا، پھر بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں ہی خالق ہوں۔ دوسری جگہ لکھتا ہے کشف کی حالت میں مجھ پہ یہ ظاہر ہوا کہ میں عورت ہوں۔ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اللہ میرے پاس آئے اور قوت رجولیت کا مظاہرہ کیا، نعوذ باللہ، میرے ساتھ ہم بستری یا دوسرے لفظوں میں لواط۔ پھر لکھتا ہے اس ہم بستری کے نتیجے میں مجھے حمل بھی ٹھہر گیا، اور کچھ مہینوں کے بعد میں اپنی ہی صورت میں دنیا میں ظاہر ہو گیا۔ اس طرح میں اللہ کا بیٹا بھی ہوں۔ کتنا کذاب، کتنا جھوٹا، کتنا مکار، کتنا بے غیرت اور بے حس، جبکہ قرآن واضح اعلان کرتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کا ہے۔ نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے۔ یہ کہتا ہے میں اللہ بھی ہوں، اللہ کی بیوی بھی ہوں، میں اللہ کی اولاد بھی ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذب ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشاتمنی ولم یکن لہ ذالک۔ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ یہ اسے زیب نہیں دیتا، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے یہ بھی اسے زیب نہیں دیتا۔ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ أَن يَقُولَ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَعَدَنِي۔ مجھے اس کا جھٹلانا اس طرح ہے کہ وہ کہتا ہے جس طرح اس نے مجھے پہلی بار پیدا کیا وہ مجھے دوبارہ نہیں لٹائے گا۔ تو یہ جھٹلانا نہیں تو اور کیا ہے؟ حالانکہ پہلے بار بنانا کچھ مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا کوئی مشکل ہی نہیں ہوتا، انسان کے لیے بھی، رحمان کے لیے تو ویسے ہی کچھ مشکل نہیں۔ فرمایا وَأَمَّا شتمہ یا اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ کی اولاد ہے۔ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ۔ میں ہی اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ مجھ سے کوئی جنا گیا، اور نہ ہی کوئی میری برابری کرنے والا ہے۔ انگریز سامراج کا دور تھا، یہ بڑا شاطر تھا۔ انگریز کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے اس نے جہاد کے منسوخ ہونے کا اعلان کر دیا کہ جہاد ختم ہو گیا، اور یہ انگریز بھی چاہتا تھا، خطرہ تھا کسی وقت بھی یہ جہاد کا اعلان کر کے میرے اقتدار کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ اس نے غلام احمد قادیانی کو تحفظ کی چھتری فراہم کر دی۔ اب وہ حشر جو امت کے اسلاف نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا کرتے رہے ہیں وہ عملاً ممکن نہیں تھا۔
انگریز کی CID اتنی تیز، کوئی معمولی اس کے خلاف یا اس کے ہم نوا کے خلاف بات کرتا، اسے سولی پہ لٹکا دیا جاتا یا کالے پانیوں میں بھیج دیا جاتا۔ اب عملی طور پہ میدان میں مقابلہ کرنے کا دور شروع ہوا۔ بہت سارے لوگوں نے کاوشیں کی، لیکن اس میں قیادت کا صحرا شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے سر سجدہ ہے، جنہیں فاتح قادیان کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ جہاں غلام احمد قادیانی اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا، شیخ الاسلام وہاں پہنچ جاتے اور وہاں اس کے جھوٹ کو آشکار کر دیتے۔ آخر یہ پریشان ہو گیا، اس نے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری کو کہا کہ تم نے میری ناک میں دم کر رکھا ہے، مجھے مفتری، کذاب اور دجال کہتے ہو، لوگوں کو میرے قریب آنے سے دور بھگانے کی کوشش کرتے ہو، اس لیے میں تمہیں مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں۔ مباہلہ کرتے، مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اسے دوسرے کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کی موت مار دے، تاکہ وہ دنیا کے لیے نشان عبرت بنے۔ یہ 5 اپریل سن 1907 کا واقعہ ہے۔ اس نے اشتہارات شائع کر دیے، شیخ الاسلام نے اس کے مباہلے کیے، چیلنج کو قبول کیا۔ اب مباہلے کا وقت طے ہو گیا کہ جو بھی جھوٹا ہوگا وہ دوسرے کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کی موت مرے گا۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں، میرا خیال ہے 1.25 مہینے کے قریب ہی گزرے ہوں گے۔ غلام احمد قادیانی کی بیوی بیان کرتی ہے کہ حضرت صاحب نے رات کا کھانا کھایا تو انہیں پیچس آ گئے، لیٹرین سے ہوئے، تھوڑی دیر لیٹ گئے، میں ان کے پاؤں دبانے لگ گئی، تھوڑی دیر آنکھ لگی، پھر بے چینی ہونے لگی، اٹھے، پھر 2-3 بڑے بڑے پیچس آئے، لیٹرین میں گئے، پخانہ کر کے جب واپس آئے اپنی چارپائی پہ نہ پہنچ سکے، میری چارپائی پہ گر گئے۔ اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا، پیچس کے ساتھ الٹیاں بھی آنے لگی۔ یہ دعا رب سے کی ہوئی ہے، چیلنج ہے مباہلے کا، اللہ کے شعروں میں سے ایک شعر کے ساتھ۔ تھوڑی دیر میں الٹیاں بھی شروع ہو گئیں، اندرونی نظام بھی تل پٹ ہو گیا۔ اب الٹیاں پخانے کی جگہ سے نکلنے لگیں اور ٹٹی منہ کی جگہ سے۔ ساری رات یہ سلسلہ جاری ساری رہا، لیٹرین میں بھی نہیں جا سکتے تھے، چارپائیوں کے قرب و جوار کا علاقہ بدبودار لیٹرینوں کا روپ پیش کرنے لگا۔ اپنے خلیفہ مجاز حکیم نور الدین کو بلایا، نور الدین کو بلاؤ، اور بھی حکیم بلایا گیا، بڑا مشہور حکیم تھا اس دور کا۔ نور الدین کوئی علاج کرو، اب نور الدین نے علاج شروع کیا، کوئی فاقہ نہیں رہا، مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دعا کی، کیونکہ بیماری کا علاج تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی پکڑ کا عذاب علاج کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صبح 10 بجے اس طرح ذلت اور رسوائی کی موت مر کے یہ جہنم رسید ہوا۔ یہ فتنہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس کے اعلی کار موجود تھے جو برطانوی سامراج میں انہی کا کام کر رہے تھے۔ برطانوی سامراج نے امت مسلمہ پہ 2 بڑے ظلم کیے۔ ایک ظلم
عربوں میں یہودیوں کو بسانا۔ اس وقت عربوں نے اس فتنے کا ادراک نہیں کیا، وقت گزر گیا، پھر کوششیں کی، لیکن حالات بگرگوں ہوتے رہے، اور آج کیفیت یہ ہے کہ وہ بدمست ہاتھی بن کے پوری دنیا کے اصولوں اور ضابطوں کو اپنے پاؤں تلے اور رونتے جا رہا ہے۔ لیکن کچھ بھی کر لے، اللہ کی پکڑ تو آ کے رہتی ہے۔ ایک وقت آئے گا، نبی کریم نے فرمایا، یہ پتھر اور درخت بھی بول بول کے کہیں گے، اللہ انہیں بھی زبان دے گا، انسان تو دوسری کی بات ہے، ھذا یہودی خلفہ، یہ میرے پیچھے یہودی اور یہودی کا پٹھا چھوڑ کے بیٹھا ہے، پکڑو آگے سے انشاءاللہ۔ وہ وقت دور نہیں، اللہ اس وقت کو جلدی لے آ۔ اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اور دوسرا ظلم اس نے اہل پاکستان پہ کیا کہ چنیوٹ کے قریب ربوہ نامی ایک جگہ ہے، وہ ان کو الاٹ کروا دی۔ پاکستان کی حکومت میں اعلیٰ مناصب پہ فائز کیا، وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان جیسا بدبودار آدمی بھی قادیانی تھا، یہ بھی اس کے پروردہ تھے۔ سوچ اسرائیلی یہودیوں کی بھی وہی ہے اور پاکستانی قادیانیوں کی بھی وہی ہے کہ امت مسلمہ کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ اللہ کی قدرت، وقت گزرتا گیا، 22 مئی 1974 میں نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ نے گلیات کے علاقے کی سیاحت کا پروگرام بنایا اور جناب ایکسپریس میں 2 بوگیاں محترمہ سوار ہو کے جب وہ روانہ ہوئے اور ربوہ پہنچے تو ان کا مشن ہی یہ تھا کہ اپنا لٹریچر شائع کیا جائے، جو آج بھی سپریم کورٹ میں مسئلہ زیر بحث ہے، آخر میں اس کا بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ لٹریچر بانٹنا شروع کیا، ان ڈبوں میں بھی آئے، طالب علموں کو بھی دیا۔ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے نفرت کا اظہار کیا، پھاڑ کے پان کے نیچے رون ڈالا اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ یہ نیتن یاہو کے رشتہ دار کہاں برداشت کر سکتے تھے، آگ بگولا ہو گئے۔ معلوم کیا کہ ٹرین واپس کب آئے گی، پتہ چلا کہ 29 مئی کو یہ واپس آئے گی۔ انہوں نے قرب و جوار کے اسٹیشنوں سے اپنے بندے لاٹھیاں اور ہاکیاں اینٹر دے کے سوار کروا دیے، اور خود مرزا طاہر 5000 مسلح گنڈے لے کے ربوہ اسٹیشن پہ پہنچ گیا۔ جیسے ہی ربوہ کا اسٹیشن آیا، ٹرین روک دی گئی۔ اسٹیشن ماسٹر بھی ہم نوا تھا کہ جب تک ہم نہ کہیں آگے ٹرین کو روانہ نہیں کرنا۔ اب جو اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے ان مظلوم طالب علموں کو پکڑا اور ایک ایک کو پکڑ کے اس طرح باہر پھینک دے جیسے گیند کو اچھالا جاتا ہے، اور باہر گنڈے پکڑ کے لاٹھیوں، ہاکیوں اور ہنٹروں سے ان پہ حملہ کر کے ان کا بھرکس نکال دیتے۔ حتیٰ کہ جب ایک کمیشن بنا جو سمدانی کمیشن ہے، اس کے سامنے لوگوں نے بیان دیے کہ ایک آدمی قریب المرگ ہو گیا، تو ان کے کسی ساتھی نے اپنے ساتھی سے کہا، یار بس کرو اور اسے پانی پلا دو، کہیں اس کی موت گلے نہ پڑ جائے۔ تو پانی پلانے کی بجائے اس نے اپنی پینٹ کا جو حصہ ہے وہ اتارا اور منہ میں داخل کر کے پیشاب کر دیا۔ آواز فیصل آباد تک پہنچ گئی۔ اہل ایمان کو پتہ چلا کہ ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ ٹرین کے فیصل آباد پہنچنے تک ہزاروں لوگ جو وہ جمع ہو چکے تھے۔ علاج معالجہ بھی ہوا، احتجاج کا سلسلہ بھی شروع ہوا،
جس سے ختم نبوت کی ایک تحریک شروع کی، انہوں نے نشتر کالج کے طالب علموں کا علاج کرنے کا سوچا، اللہ نے ان کا مستقل علاج کروا دیا، میں تمہارا علاج کرواتا۔ پھر قومی اسمبلی میں ان کے بارے میں بحث شروع ہوئی اور علمی طور پہ محاسبہ کیا گیا۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد اور دیگر جو ملت اسلامیہ کے نمائندے موجود تھے، دیگر بھی اہل اسلام ہی سے تعلق رکھتے تھے، شروع ہوا۔ لیکن اصل مواد شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری کے شاگرد رشید حافظ ابراہیم کمیر پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو قادیانی مذہب کے کیڑے تھے، ایک ایک چیز کو جانتے تھے، ان کے علم کے بارے میں اتنا مطالعہ شاید کسی قادیانی کا بھی نہیں ہوگا جتنا ان کا ہے۔ سانہ قادیان کے نام پہ بڑی پیاری جو ہے وہ کتاب لکھی، بڑے دلچسپ حقائق بھی اس پہ جو ہے وہ ہے۔ تو اہل ایمان نے بھرپور حصہ لیا اور علمی طور پہ محاسبہ کیا اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا نام لوگ مختلف حوالوں سے لیتے ہیں، کوئی انہیں پسند کرتا ہے، کوئی انہیں پسند، حقیقت بات ہے کہ میں بھی کوئی انہیں زیادہ پسند نہیں کرتا، لیکن ختم نبوت کے بارے میں جو وہ کام کر گئے، شاید یہی کام اللہ ان کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اور بھی لوگوں نے ماشاءاللہ اپنے اپنے ادوار میں کام کیا۔ مولانا محمد بنوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ یوسف کلکتوی رحمۃ اللہ علیہ جو اس مسجد میں بھی خطیب رہے، وہ تو علامہ تھے نا، میرے عام نام تھے، میرے طالب علم، لیکن وہ واقعتاً علامہ تھے۔ علامہ احسان الہی ظہیر ہیں، شورش کاشمیری ہیں، سید ابو العالیٰ مودودی ہیں، اور آج بھی مولانا اعلیٰ بسایا صاحب اور ان کے ساتھی بہترین کام کر رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر۔ اور پھر قانون کے میدان میں اپنے ایک دوست منظور راجپوت ایڈوکیٹ، بہت اچھی ماشاءاللہ ختم نبوت کے مسئلے پہ، ختم نبوت کی ہر جگہ ترجمانی میں پیش نظر آتے ہیں، اللہ انہیں جزائے۔ اور بھی دیگر لوگ ہیں، ختم نبوت سے جو بھی منسلک ہوتا ہے اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ ایمان والوں کا بنیادی نقطہ ہے۔ اب بات آخری کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں، انہی لوگوں نے اپنے غلط نظریات کو پھیلانے کا سلسلہ شروع کیا، حالانکہ قانونی طور پہ یہ غیر مسلم اقلیت قرار دیے جا چکے ہیں، یہ مسلمان نہیں کہلا سکتے، مسجدیں نہیں بنا سکتے، مسجدوں پہ مینار تعمیر نہیں کر سکتے، اسپیکر کا استعمال نہیں کر سکتے، اپنی کتابیں ملک میں نہیں چھپوا سکتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قرآن کریم کا ایک ترجمہ شائع کیا جس میں جگہ جگہ، جیسے وہ اس کی نبوت کے دعوے کے بارے میں آپ نے افواہ سنی ہے نا، اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو آخرت کا معنی یہ کرتا ہے، کیا گیا ہے اس میں، کہ وہ آنے والے موعود وقت پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی بدحواسیاں اور بدقسمتی یہ ہے کہ غیر مسلم مرتد قرار دیے جانے کے باوجود بھی معاشرے میں بڑا گہرا اثر ہے۔ امریکہ، یورپ اور ان کے حواریوں کی پوری سرپرستی حاصل ہے۔ یہی مسئلہ جب درپیش ہوا اور عبدالشکور اس پریس کا جو انچارج تھا اسے گرفتار کیا گیا، اسے سزا دی گئی، تو بدقسمت سے ہمارے قاضی القضات، جو قاضی صاحب کے نام سے مشہور ہیں، بظاہر اچھے آدمی لگتے ہیں، اللہ انہیں اچھا بنا دے، ہم تو دعا کر سکتے ہیں، لیکن کام کوئی اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے نہ صرف اس کی سزا معطل کی بلکہ بڑے عجیب و غریب ریمارکس دیے۔ پھر
ختم نبوت کے پہرے دار میدان میں آئے، وکلاء بھی آئے، علماء بھی آئے، تمام مسالک کے وفاق المدارس کے ذمہ داران نے اجتماع کیا۔ بریلوی مکتبہ فکر کے وفاق المدارس، دیوبندی مکتبہ فکر، اہل حدیث، شیعہ، جماعت اسلامی کے مکتبہ فکر کے نمائندہ لوگوں نے کہا کہ ہم علمی طور پہ سپریم کورٹ میں قانونی انداز سے ان کے خلاف اب لڑنا چاہتے ہیں، اور وہ کیس وہاں درج ہے انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے۔ جیسے ان کا بانی ذلت و رسوائی کی موت مرا تھا، یہ ذلت و رسوائی کے ساتھ قومی اسمبلی میں غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے، اسی طرح ذلت و رسوائی کے ساتھ سپریم کورٹ سے بھی ذلیل و خوار ہو کے ہی نکلیں گے۔ بد زبانی کرنا ہمارا شیوا نہیں کہ قاضی القضات کے بارے میں خام خواہ، لیکن یہ بات ضرور ہے ایک دفعہ تو بھول ہو گئی، معاف ہو سکتی ہے، لیکن اگر دوبارہ کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی نا تو ختم نبوت کے پہرے دار اپنی جان، مال، اولاد، کسی بھی چیز کی قربانی دینے سے دریغ نہ پہلے کیا انہوں نے، نہ اب کریں گے۔ تو ہمیں امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ سپریم کورٹ بھی ہوش کے ناخن لے گی، اہل ایمان کے ایمانی جذبات سے گھیر لے گی، ناپاک جرأت اور جسارت نہیں کرے گی، کیونکہ وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ ہمیں بھی جب پیاس لگے گی تو ساقی کوثر کے حوض ہی کا رخ کرنا ہوگا، جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا تو شفاعت کے لیے اور اسی کا در کھٹکھٹانا ہوگا۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ حب رسالت اور تحفظ ختم نبوت اہل ایمان کے ایمان کا معاملہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ختم نبوت کا تحفظ کر کے اور ختم نبوت کی چوکھٹ کی پہرہ داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔